اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پاکستانی، میرے بھائی، میری بہنیں، آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم ہم کیا ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں ایک آپ کو کلپ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا دکھانا چاہتا ہوں، جس میں وہ پاکستانی قوم کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں اور وہ حرف بر حرف درست ہے۔ تو آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ کلپ دیکھیں۔ برا نہ مانیے، آج روئے ارضی کی سب سے بڑی منافق قوم پاکستان میں بستی ہے، اس لیے کہ نصوص قطعیہ ہیں حدیث کے کہ 4 یا 3 چیزیں، ایک حدیث میں 3 چیزیں بیان کی گئی، ایک میں 4۔ آیت المنافق ثلاث، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اگر کہیں امین بنایا جائے خیانت کرے، اور چوتھی علامت اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو فوراً آپے سے باہر ہو جائے۔ فرمایا جس میں یہ 4 اوصاف ہے وہ کٹر منافق۔ ایک حدیث میں آیا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ اس حدیث کو سامنے رکھیے اور اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیجیے۔ یہاں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے۔ آپ نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ کلپ دیکھا ہے، اس میں اس کلپ میں انہوں نے پاکستانی قوم کو منافق ترین قوم کہا ہے۔ منافق قوم، کتنا بڑا دھبا ہے اس قوم پہ۔ یہ منافق ترین قوم ہے اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو قوم ہے یہ منافق قوم ہے، اور بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ یہ منافق قوم ہے۔ اور اس کی کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ امانت میں خیانت بھی کرتی ہے اور وعدہ کرتی ہے وہ پورا نہیں کرتی، اس حساب سے تو یہ بہت منافق قوم ہے۔ بالکل صحیح کہا ہے انہوں نے، کیونکہ پاکستان کی قوم اگر منافق نہ ہوتی تو آج جو حالات پیدا ہو چکے ہیں ملک میں وہ نہ ہوتے۔ اس قوم نے 76 سال سے کچھ نہیں سیکھا، کچھ بھی نہیں سیکھا۔ اس قوم نے نہ ایمانداری سیکھی، نہ وعدہ پورا کرنا سیکھا، اور نہ کوئی اور ڈھنگ کا ایمانداری سے کوئی کام سیکھا۔ 2 نمبری میں ہم آگے ہیں، ہر چیز میں ہم آگے ہیں۔ اس قوم کو اگر لیڈر بھی ملے تو اس قوم نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی، کیونکہ اس قوم کے خون میں وفا ہے ہی نہیں۔ یہ ووٹ دینا چاہتی ہے لیکن کسی کے لیے باہر نکلنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں ہمیں یورپ کی طرح ہر فیسلٹی مل جائے، پلیٹ میں رکھ کر مل جائے، ہم کوئی جدوجہد نہ کریں، تو ایسے تو نہیں ہوتا۔ یورپ میں بھی 200 سال 300 سال پہلے تحریکیں شروع ہوئی تھیں، تو پھر وہاں جمہوریت قائم ہوئی، اس میں عوام نے بہت قربانیاں دی، حد سے زیادہ عوام نے قربانی دی۔ ہماری عوام جو ہے یہ کہتی ہے کہ ہم کو پلیٹ میں رکھ کے دے دو ہر چیز، فائدہ تو ہم اپنا لیں گے اور اپنی جان جو ہے کسی کے لیے جان جوکھوں میں نہیں ڈالیں گے۔ جمہوریت جو ہے وہ نام کی نہیں ہے اس ملک میں۔ طاقتور حلقوں کو پتہ ہے کہ یہاں کی عوام منافق ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ بزدل ہے، یہ کبھی بھی باہر نہیں نکلیں گے اپنے حقوق کے لیے، اور وہ دباتے ہیں انہیں۔ اور یہ ہم ایک دوسرے سے تو کہتے ہیں تو یہ ہو گیا، یہ مہنگائی ہو گئی، یہ مسئلہ ہو گیا، یہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، لیکن یہ قوم کبھی بھی اپنے حقوق کے لیے نہیں نکلی، اور آگے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہمیں۔ کم از کم یہ جو قوم ہے پاکستان کی، اپنے حقوق کے لیے تو نکلے۔ ہمارے سیاسی لیڈر بکے ہوئے ہیں اپنے مفاد کے ہاتھوں، عوام کو انہوں نے کچھ سوچا نہیں ہے، جو بات کرتے ہیں وہ پوری نہیں کرتے، اور جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا نہیں کرتے۔ اور آج کل بڑا کہا جا رہا ہے عوام کو جی ریلیف، اور یہ ہے وہ ہے، سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے۔
اللہ کے بندو، سٹاک مارکیٹ اگر اوپر جا رہی ہے تو عوام کو بھی آسانیاں پیدا کرو نا. عوام کے لیے تو مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. پہلے گرمیوں کا بل بجلی کا نہیں دیا جا رہا تھا عوام سے، سردیوں میں ریلیف ملتا تھا. اب سردیوں میں بھی گیس کا بل بجلی کے بل سے زیادہ آ رہا ہے. تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے، یہ جب تک یہ قوم خود نہیں سوچے گی کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اس کے متعلق کوئی بھی نہیں سوچے گا. یہ ذہن میں یہ قوم رکھ لے، اگر یہ اپنے لیے باہر نہیں نکلے گی، اپنے حقوق کے لیے نہیں نکلے گی، حکمرانوں سے اپنے حقوق حاصل نہیں کرے گی، تو کوئی اس قوم کے لیے نہیں سوچے گا. یہ قوم منافقت کی انتہائی بلندی میں پہنچ چکی ہے. ہماری تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس قوم کو کیسے اٹھایا جائے. اس قوم پہ جو ظلم ہو رہا ہے اور یہ سہ رہی ہے، بالکل غلاموں کی طرح یہ سہتی ہے. تو کہنے کا یہی مقصد ہے کہ اگر یہ قوم اپنے حقوق کے لیے نہیں آواز بلند کرے گی تو کوئی بھی اس کو حقوق اس کے ادا نہیں کرے گا، کوئی بھی اس کو حقوق نہیں دے گا. اور دن بدن پاکستان کے حالات جو ہیں یہ خراب ہو جائیں گے، اور قوم ایک غلاموں سے بھی زیادہ بدتر زندگی گزارے گی. تو میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے، وہ یہ اپنی منافقت چھوڑ کر، بزدلی چھوڑ کر، کم از کم اپنے حقوق کے لیے آواز تو اٹھائے. آج اگر یورپ کی عوام کو حقوق ملے ہیں تو انہوں نے اس کی جد و جہد کی ہے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے. لیکن ہماری قوم کبھی بھی اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائے گی، منافقت کرے گی. اور آج معاشرہ ہمارا زوال پذیر ہو چکا ہے. نہ ہم اخلاقی طور پہ صحیح ہیں، نہ ہم ایماندار قوم ہیں، اور نہ ہم قوم کہلوانے کے بھی قابل ہیں. بد دیانتی ہم میں زچ گئی ہے. کسی بھائی سے اگر ہم کوئی قرض لے لیتے ہیں تو ہم دینے کا نام نہیں لیتے، کسی سے وعدہ کرتے ہیں وہ پورا نہیں کرتے. تو کیا مذاق ہے، پھر کہتے ہیں جی یہ اللہ نے کیا ہے. اللہ نے ہمیشہ اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور ہم قوم جو ہیں اس کو سمجھ نہیں سکے. تو جیسی قوم ہوگی ویسے ہی حکمران ہوں گے. پھر چیخنا کیا ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے اپنی منافقت ہی نہیں چھوڑنی، اور دنیا کی زوال ترین قوم ہم بن چکے ہیں، ایشیا کی زوال ترین قوم ہم بن چکے ہیں، تو میرے پلے اب رہ کیا گیا؟ کچھ نہیں رہا. دکھ ہوتا ہے ہمیں کہ ہمیں اخلاقی طور پہ کہاں کھڑے ہیں. دنیا ہمیں بیکاری کہتی ہے، ہمارے حکمران بھکاری بن چکے ہیں. کتنی بدبختی اس ملک کی. اللہ تعالیٰ نے ہر وسائل اس ملک کو دیے ہیں، لیکن اس قوم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور آج ہم بیکاری قوم کہلاتے ہیں پوری دنیا میں. تو یہی وجہ ہے کہ جب تک ہم اپنے منافق پن کو نہیں چھوڑیں گے، ایک غیرت مند قوم نہیں بنیں گے، ہم دنیا میں ترقی نہیں کر سکیں گے. ہمارے حکمرانوں سے لے کر نچلے طبقہ تک کرپٹ ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں طرف رحم کرے، اور ہم باحثیت قوم، ایماندار، بہادر بنے. جھوٹ کو چھوڑ دیں، ہم سچ بولنا ہم شروع کریں، اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں سب مل کے بلا تفریق. یہ میری بات یاد رکھیں آپ، غریب کا کوئی گروپ نہیں ہوتا. تمام غریب، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ہیں، وہ غریب ہی ہیں. اور کسی بھی سیاسی جماعت کے جو لیڈر ہیں، وہ طبقہ جو ہے وہ ہائی کلاس طبقہ ہے. وہ آپ کو کمی نہیں سمجھے گا، کبھی آپ کے دکھوں کا مداوع نہیں کرے گا، اور کبھی آپ کو سر اٹھا کر چلنے نہیں دے گا. اگر آپ خود اپنا سر اٹھا کر چلنا نہ سیکھیں، اپنے گربانوں میں ہم جھانکیں، ہم دیکھیں تو اتنی بڑی ہماری تعداد ہے اور ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں،
اور مٹھی بھر جو سرمایہ دار ہیں وہ اس ملک کو کھا گئے ہیں، مٹھی بھر سیاستدان اس ملک کو کھا گئے ہیں۔ آخر ہم کیوں اتنے غریب رہ چکے ہیں؟ اتنی زوال پذیر قوم ہم کیوں ہیں؟ فقط ہمیں منافقت چھوڑنی پڑے گی، ہمیں سچ بولنا پڑے گا، ایمانداری سے کام کرنا پڑے گا، محنت سے کام کرنا پڑے گا، اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اور امانت میں خیانت نہیں کریں گے تو اللہ تعالی ہم پر اپنی برکتوں کے، رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں باحثیت ایک قوم، غیرت مند قوم بنا دے تاکہ ہم اپنے حقوق حاصل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔